بزم کے آخری مقرر ہوں گے فضیلت الشیخ حسین احمد قاسمی حفظہ اللہ. مشایخ محترم کو شعر کے ساتھ دعوت اسٹیج دیتا ہوں. تمنا سر بلندی کی ہمیں بھی تنگ کرتی ہے، تمنا سر بلندی کی ہمیں بھی تنگ کرتی ہے، مگر ہم دوسروں کو روند کر اونچے نہیں ہوتے. شیخ محترم کا عنوان ہے شرک اصغر کے خطرات اور اس کے مظاہر. فضل اللہ بکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جو ہم سب کا رب ہے، خالق و مالک ہے. میں سب سے پہلے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے مجھ جیسے طالب علم کو بھی اس لائق جانا کہ میں بھی آپ کے سامنے کچھ سبق سنا سکوں. اور میں اس کے بعد اپنے ان بھائیوں کا شکر گزار ہوں، ان کے لیے دعا ہوں جمعیت کی جانب سے بھی اور شہنواز پور کے ہر اہل دل کی جانب سے کہ جنہوں نے اپنی زندگی کے قیمتی لمحات سے اپنی زندگی کے قیمتی لمحات سے قیمتی پیسہ نکال کر قیمتی جگہ لگایا. کیا کہا میں نے؟ اپنی زندگی کے قیمتی لمحات سے قیمتی پیسہ نکال کر قیمتی جگہ لگایا. اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے ان بھائیوں کو جنہوں نے اس مسجد کو بنوایا، اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، اللہ ان کو صحت عطا فرمائے، اللہ ہمیشہ ان کو ہر طرح کے شر سے فتنوں سے محفوظ فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیشہ ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اللہ ہمیشہ ان کے پیسوں کو اپنی عبادت کے لیے جو مسجدیں بنائی جا رہی ہیں، اپنی تبلیغ کے لیے، دین کی اشاعت کے لیے خوب خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تو اپنے وعدے کے مطابق انہیں خوب مال و دولت عطا فرما. اللہ جن لوگوں نے اس میں حصہ لیا ہے کسی بھی طرح سے، اللہ ان سب کی جائز تمناؤں پوری فرما. اللہ ان سب کی زندگیوں میں خیر و برکت عطا فرما. میرے بھائیو، یہ بات میں نے کیوں کہی؟ شروع میں قرآن کریم کا اعلان ہے لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. انہوں نے ماشاءاللہ ایک قیمتی پیسہ لگایا ہے، تو ہمارا فرض بنتا ہے شکریہ تو ادا کریں. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے کہا لئن شکرتم لأزیدنکم، اگر تم شکر گزار بنو گے تو اللہ اور دے گا، تو اگر ہم شکر گزار بنیں گے تو اللہ ان کو اور توفیق دے گا. ہو سکتا ہے اللہ ان سے اور اچھا کام کرے،
تو ان کے لیے خوب دعا کرے ہر نماز میں. اور خاص طور سے میں کہوں گا جو اس مسجد میں نماز پڑھیں گے نا، ہر سجدے میں ان کے لیے ہر نماز کے بعد دعا کرے، اے اللہ تو ان پر اپنی رحمتوں کے سائے فرما، اپنی رحمتوں کا نزول فرما. انہوں نے اتنی عالی شان سکون والی مسجد بنا کے دی. کریں گے نا بھائی انشاءاللہ؟ مجھے جو موضوع دیا گیا ہے وہ ہے شرک اصغر کے خطرات اور اس کے مذاہب. اگر میں لفظ ایک ایک پہ بولوں تو شاید بہت کوشش کروں گا اس وقت محدود میں اپنے موضوع کو اپنے طالبانہ انداز میں آپ کے سامنے رکھنے. اللہ سے دعا کروں کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح بات کہنے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. عزیز ساتھیو، شرک کہتے کسے ہیں؟ اگر ہم شرک کی تعریف کو پڑھتے ہیں تو معلوم ہوگا شرک کے معنی ہے شریک کرنا. اگر میں یہ کہوں شرک کے معنی ملانے کے تو شاید یہ بات غلط نہ ہو. تو شرک کے معنی ہے شریک کرنا، ملانا. اصطلاحی معنی ہے اللہ کے رب ہونے میں، اللہ کے معبود ہونے میں، اللہ کی اسماء و صفات میں کسی دوسرے کو شریک کر دینا. اللہ کی اسماء و صفات میں کسی دوسرے کو شریک کر دینا، اس کے معنی ہے شرک. اس کی دو قسمیں ہیں. کتنی قسمیں ہیں بھائیو؟ دو. میرے ساتھ بولیں گے. میں یہاں تقریر کرنے نہیں آیا، میں سبق سنانے آیا. آپ کو غلطی ہوگی، کچھ ہم کریں گے تو انشاءاللہ اسے. شرک کی کتنی قسمیں ہیں؟ دو. نمبر ایک شرک اکبر، نمبر دو شرک اصغر. شرک اکبر ایسے شرک کو کہتے ہیں اگر انسان اس شرک کا مرتکب ہو جائے، اگر انسان اس شرک کا مرتکب ہو جائے ایمان سے نکل جاتا ہے. بھلے ہی اس نے اعمالوں کے انبار لگا رکھے ہوں، بھلے ہی اس کے پاس پہاڑ ہوں اعمالوں کے، لیکن اگر اس نے اپنی زندگی میں شرک اکبر کا انتخاب کیا تو سارے اعمال برباد ہو جائیں گے، اسے علم بھی نہ ہوگا. تو یہ سب سے خطرناک شرک ہے. اللہ سے دعا کرے اللہ ہمیں شرک اکبر کی ہر قسم سے محفوظ فرمائے. پھر شرک اکبر کی چار قسمیں ہیں. نمبر ایک شرک فی العلم، شرک فی التصرف، شرک فی العبادہ، شرک فی العادہ. شرک فی العلم کہتے ہیں کہ جو علم اللہ کے لیے خاص ہے، جو علم اللہ کے لیے خاص ہے اس میں دوسرے کو شریک کرنا، یہ شرک اکبر کی ایک قسم. دوسری ہے شرک فی العبادہ، جو عبادتیں یعنی دنیا میں جتنی بھی عبادتیں ہیں وہ سب کی سب کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے. اگر کوئی کسی بھی طرح کی عبادت کو کسی دوسرے کے لیے کر دیتا ہے تو وہ شرک اکبر ہے اور اس کے تمام اعمالوں کو روکا جائے گا. تیسری قسم ہے شرک تصرفات، ایسا شرک کہ جو اختیارات صرف اللہ کے لیے ہیں، یہ اختیارات صرف اللہ کے پاس ہیں، اس میں کسی دوسرے کو شریک کرنا، یہ بھی شرک اکبر ہے. اور تیسری قسم، چوتھی قسم ہے شرک فی العادہ، جو انسان کی عادتوں میں شمار. تو پوری تفصیل سے آپ خود پڑھیں گے کیونکہ میرا عنوان ہے شرک اصغر. میرے بھائیو، شرک اصغر کسے کہتے ہیں؟ اگر میں دو الفاظوں میں یوں کہوں کہ شرک اصغر ہر عمل کا نام ہے جو تمہیں شرک اکبر تک لے کر جائے. شرک اصغر اس کا نام ہے جو تمہیں شرک اکبر تک لے کے جائے. تو یہ بات بالکل تعریف جو صحیح ہوگی. یہ میں اپنی زبان میں کہوں، ہماری سمجھنے والی زبان میں، کہ ہر وہ گناہ جو تم کو شرک اکبر تک لے کر جائے وہ شرک اصغر ہے. اور میرے بھائیو، اگر میں اس کی تعریف کیوں کر دوں، اکبر اور اصغر کے چکر میں نہ پڑو. زہر تو زہر ہوتا ہے، ایک قطرہ ہو. زہر تو زہر ہوتا ہے، ایک قطرہ ہو پوری بوتل ہو، اس کا کام ہے وہ کرے گا. فرق اتنا ہے بوتل پیلی اور دیکھ، اور اگر ذرہ ذرہ پیا تو پھر ایسے کام کرے گا جیسے دیمک کام
اندر سے لکڑی کو کھاتے رہتی، سامنے والا سوچتا ہے بالکل ٹھیک ہے، صحیح ہے، اچانک ایک دن گر جاتی کیونکہ اندر سے کمزوری ہو چکی ہوتی۔ تو شرک اصغر ایسا ہی شرک ہے کہ اندر سے کھاتے ایک دن یہ ہوتا ہے کہ تمہارے اعمال تم سے چھینے جائیں گے اور تمہارا شمار ان لوگوں میں ہوگا جو مورتی پوجا کرتے ہیں، جو گائے کی پوجا کرتے ہیں، جو گوبر کھاتے ہیں، پیشاب پیتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ میرے بھائیو، علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کو اگر ہم پڑھتے ہیں تو وہ شرک اصغر کی تعریف کرتے ہوئے کہتا ہے ان ظلم العبد نفسه وحب ما يرضي الله، کہ شرک اصغر ظلم ہے۔ کیا شرک اصغر اپنے نفس پر ظلم ہے، اور کہتے ہیں کہ انسان ان چیزوں کو کرے جو اللہ کو ناپسند ہو، اس کو شرک اصغر کہا ہے۔ اور کہا ہے یہ انسان اپنی محبت کو، اپنی خواہشات کو اللہ کے احکامات پر ترجیح دے دے۔ سمجھا؟ شرک اصغر کی علامہ ابن تیمیہ تعریف کرتے ہیں کہ انسان اپنی خواہشات کو، اپنے رویوں کو، اپنے اعمالوں کو اللہ کے احکامات پر ترجیح دے دے، یہی شرک اصغر ہے۔ شرک اصغر کی تین قسمیں ہیں۔ کتنے بھائی بھائیوں؟ تین۔ اکبر کی کتنی قسمیں پڑھی؟ 4۔ اصغر کی کتنی ہے؟ 3۔ نمبر 1 قولی، نمبر 2 فعلی، نمبر 3 قلبی۔ قولی یعنی وہ شرک اصغر کے وہ اعمال جو زبان سے ہم کہتے ہیں لیکن ہمیں معلوم ہی نہیں ہوتا شرک، جبکہ وہ شرک ہے، اور اگر اس کو بیان کیا جائے بالکل تو میرے بھائیو یقین جاننا ایسی بے شمار عادتیں ہیں، ایسے بے شمار الفاظ ہیں جو ہماری زبانوں پر ہیں لیکن ہم اسے شرک سمجھتے ہی نہیں، اسے ہم شرک سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ آپ کو معلوم ہے جب انسان کسی گناہ کو گناہ نہ سمجھے، جب انسان کسی گناہ کو گناہ نہ سمجھے تو میرے بھائیو پھر اس کی توبہ کرے گا؟ نہیں کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس گناہ سمجھ ہی نہیں رہا۔ تو ہماری زبانوں پر ایسے بے شمار الفاظ ہیں جو ہم اپنی زبان سے کہتے تو ہیں، وہ شرکیہ الفاظ ہیں لیکن ہم اسے شرک نہیں سمجھتے۔ میرے بھائیو، کیا شرک اصغر چھوٹا گناہ ہے؟ آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو پڑھتے ہیں۔ جب آپ پڑھیں گے تو معلوم ہوگا، یہ ترمذی کی روایت کے حوالے ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک۔ اللہ اکبر، یہ کن سے بات کہہ رہے ہیں؟ دنیا کی سب سے عظیم ترین مخلوق میں، دنیا کی سب سے عظیم ترین انسان نبیوں کے بعد جو ہیں، جن کے تعلق سے قرآن کہتا ہے لقد رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہیں، ان سے رسول اللہ مخاطب ہیں۔ استاد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاگرد کون؟ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کے ایمان میں شک ہو سکتا ہے کوئی ایسا جو اصحاب رسول کے ایمان میں شک کرتا ہو؟ بھئی میرا ایمان تو نہیں ہے، میرا ایمان تو ہے، اگر میں نے ایک صحابی کے ایمان پر بھی شک کیا تو میرا ایمان ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں ان اخوف، اے میرے صحابہ، میں تمہارے میں کسی چیز سے خوفزدہ نہیں ہوں، میں تمہارے درمیان کسی ایسے عمل سے خوفزدہ نہیں ہوں کہ جس کی وجہ سے تم ہلاک ہو جاؤ، سوائے ایک عمل کے۔ ایک عمل ایسا ہے کہ جس کی وجہ سے مجھے خوف ہے بے انتہا تمہارے۔ اللہ کے رسول کیا ہے وہ؟ کہا علیکم الشرک الاصغر، شرک اصغر، کہ شرک اصغر ایسا ہے کہ ایسے سرایت کرتا ہے کہ سمجھو کالا پتھر ہو، کالی چیوٹی ہو،
सरायत करे किसी को एहसास होगा ड्यूटी के होने का, तो शिर्क असगर भी ऐसा ही सरायत करता है और मालूम भी नहीं होता बड़ा काम कर जाता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असहाबे रसूल से कहते हैं कि मुझे कोई खौफ नहीं है कि तुम ऐसा कोई गुनाह कर लो जिसकी वजह से तुम हलाक हो जाओ, सिवाय शिर्क असगर के। अल्लाह अकबर। जरा सोचो भाई, शायद मेरी बात समझ में नहीं, कुछ कहना चाहे नहीं, बता दो मुसलमान। मैं अल्लाह के रसूल की बात बता रहा हूँ, बेजारी होती नहीं है, अपनी बात बताओ तो सुन छोड़ो, लेकिन अल्लाह के नबी की बात सुनी कि हम बात करेंगे तो शायद अफसोस होता। माफ करना मुझे गलत मत समझना। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके ताल्लुक से कहते हैं कि मेरे सहाबा से मुझे तुम्हारे दरमियान शिर्क असगर का खौफ है। मेरे भाई हो सकता है बात समझ में ना आए। एक सहाबी है अबू सईद खुदरी, क्या नाम है? अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला। ये सहाबी ये कहते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जब पास पहुंचे तो आपने कहा अला उखबिरुकुम बिमा हुवा अखफर अलैकुम इंदी मिनल दज्जाल। ऐ मेरे सहाबा, क्या मैं तुम्हें दज्जाल के फितने से भी ज्यादा जिस बात से तुम्हारे लिए खौफ खाता हूं ना बताऊं? दज्जाल का फितना छोटा है, बोलो भाई, छोटा है बड़ा है ना? यकीन है पक्का? अल्लाह के रसूल कहते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐ मेरे सहाबा, मैं तुम्हें दज्जाल के फितने से भी ज्यादा खौफ खाता हूँ उस चीज से। वो क्या? अल्लाह के रसूल बतलाइए ऐसी कौन सी चीज है? तमाम अंबिया ने दज्जाल के फितने से पनाह मांगी और आपने भी मांगी, लेकिन आप हमारे ताल्लुक से उससे भी ज्यादा खौफ खाते हैं कि हाँ कि हो सकता है तुम उस चीज में पड़ जाओ। अल्लाह के रसूल बतलाइए वो क्या है? अश्शिर्कुल खफी, शिर्क असगर। तो मेरे भाइयों, मालूम ये हुआ कि शिर्क असगर छोटा गुनाह नहीं है, बड़ा गुनाह है। अगर मैं शिर्क असगर को अपनी जबान में यूं कह दूं कि शिर्क असगर ना आस्तीन का सांप है, ये दिखता नहीं और जख्म डस लेगा, तो सबसे ज्यादा इन चीजों से बचना जरूरी है। मेरे भाइयों, जैसा कि मैंने बयान किया कि शिर्क असगर की कितनी किस्में हैं? 3। आइए एक एक करके मैं आपके सामने रखता हूँ। जबान से जो हम शिर्क करते हैं और माशरे में ज्यादा बोला जाता है वो है गैरुल्लाह की कसम खाना। अल्लाह के सिवा किसी भी चीज की अगर किसी इंसान ने कसम खाई तो वो शिर्क असगर है। अल्लाह के सिवा अगर इंसान ने किसी भी चीज की कसम खाई तो वो शिर्क असगर है। जरा सोचिए, कोई मोहब्बत में, कोई दुश्मनी में, कोई तस्दीक के लिए, कोई किसी चीज के लिए कहता है तेरी जान की कसम, तेरे सर की कसम, कुरान की कसम, फुला की कसम, काबे की कसम। मेरे भाइयों, अगर अल्लाह के सिवा दुनिया की किसी भी शय की कसम खाई आपने तो रसूल कायनात हबीब खुदा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, मन हलफा बिगैरिल्लाहि फक़द अशरका, कि जिस किसी ने अल्लाह के सिवा किसी गैर की कसम खाई फक़द अशरका। बोलो भाई, फक़द अशरका, उसने क्या किया? शिर्क किया। अब बताओ, खाओगे आज के बाद कसम अल्लाह के अलावा किसी चीज की? पहली बात तो कसम खानी ही नहीं चाहिए। अगर जरूरत पड़ गई कहीं ज्यादा भी तो तब कसम खाने की इजाजत है, लेकिन अफसोस, सद अफसोस इस उम्मत पर, अपने आप पर कि आज जर्रा जर्रा बातों में कसमें खाई जाती हैं। कसम की अहमियत को पढ़ो, समझो, कितनी बड़ी बात बोलते हो और फिर अल्लाह अकबर, गलती पर गलती के अल्लाह के सिवा दूसरों की कसम खाई जाए। मेरे भाइयों, अल्लाह से वादा करो कि आज के बाद कभी जिंदगी में गैरुल्लाह की कसम नहीं खाई। शायद की बात समझ नहीं।
آئیے دوسری حدیث دیکھتے ہیں. یہ بھی حدیث ابو داؤد کی حدیث ہے، اور شاید کہ اس سے تمہیں معلوم ہو جائے کہ غیر اللہ کی قسم کھانا کتنا بڑا گناہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حلف منکم فقال فی حلفه بالله فلیقل لا الہ الا اللہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. کیا فرمایا اللہ کے رسول نے؟ من حلف، کہ جس نے قسم کھائی تم میں سے اللہ کے سوا کسی اور کی، لات کی، عزا کی، کسی بھی چیز کی قسم کھائی، اب وہ کیا کرے؟ فَلْيَقُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وہ اپنے ایمان کی تجدید کر لے، وہ اپنے ایمان کی تجدید کر لے. یعنی کیا کر لے؟ وہ لا الہ الا اللہ پڑھ لے. وہ کیا پڑھ لے؟ لا الہ الا اللہ. اور آپ سب کو معلوم ہے کہ لا الہ الا اللہ کیوں پڑھا جاتا ہے؟ ایمان میں آنے کے لیے پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ. تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے اگر کسی نے بھی اللہ کے سوا کسی اور کی قسم کھائی فَلْيَقُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. اے میرے امتیوں، اگر یہ غلطی ہو جائے انسان ہونے کے ناطے تو فوراً اپنے ایمان کی تجدید کر اور پڑھ لا الہ الا اللہ. اللہ سے دعا کرے اللہ ہمیں اس طرح کے شرک سے محفوظ فرمائے. تو میرے بھائیوں، معلوم یہ ہوا کہ غیر اللہ کی قسم کھانا کیا ہے؟ شرک اصغر ہے. کھائیں گے آج کے بعد؟ اگر کوئی آپ کے سامنے کھائے گا پھر اسے کہیں گے ہاں ٹھیک کھا. کیا کہیں گے؟ حدیث رسول سنانا کہ لا الہ الا اللہ پڑھنے اللہ کے واسطے اسے احساس ہوگا یا کیا غلطی ہو گئی. دوسری چیز جو زبان سے شرک اصغر ہے وہ ہے، ہاں اس سے پہلے میں نے کہا تھا زیادہ قسمیں نہیں کھانی چاہیے، تو قرآن کریم کی آیت پڑھ لیجیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زیادہ قسمیں کھانے والا سب سے بڑا جھوٹا ہوتا ہے، اس لیے قسمیں کھانی ہی نہیں چاہیے. دوسری چیز میرے بھائی، ہم اپنی زبان سے الفاظ بولتے ہیں شہنشاہ. کیا بولتے ہیں؟ شہنشاہ. کیا یہ الفاظ صحیح ہے؟ نہیں. شہنشاہ کون ہے بھائی؟ اللہ کون ہے؟ ڈر کے بولتے شاید معلوم نہیں. کون ہے شہنشاہ؟ اللہ. شہنشاہ کون ہے؟ اللہ. دنیا میں کوئی بھی اللہ کے سوا شہنشاہ نہیں ہے. اب لوگ کہتے ہیں شہنشاہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح الجامع کی روایت ہے، آپ نے فرمایا اگر کسی نے اپنے آپ کو شہنشاہ کہلوایا یا شہنشاہ سمجھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ انسان اللہ کی ناراضگی کا سب سے بڑا انسان ہے. جو کوئی اپنے آپ کو شہنشاہ کہلواتا ہے یا اپنے آپ کو شہنشاہ سمجھتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ انسان اللہ کی ناراضگی میں سب سے بڑھ کر ہے. یعنی اللہ کو سب سے ناپسندیدہ اگر کوئی انسان ہے تو وہی ہے جو اپنے آپ کو شہنشاہ کہلوا رہا ہے. تو میرے بھائیو، آج کے بعد کہیں گے شہنشاہ نہیں کہیں گے نا. ایک اور الفاظ ہے جو شرک اصغر ہے، اور وہ ہمارے ہندوستان کی تاریخ میں بادشاہ کے لیے بولا جاتا ہے شاہ جہاں. کیا نام ہے؟ شاہ جہاں. شاہ کے معنی بادشاہ، جہاں کے معنی دنیا. شاہ جہاں کیا معنی ہوئے؟ دنیا کا بادشاہ. کون ہے دنیا کا بادشاہ؟ اللہ. اب ذرا سوچو، اگر کوئی انسان اپنی زبان سے یہ الفاظ بولتا ہے شاہ جہاں، تو میرے بھائیو یہ نام بھی اللہ کو سب سے زیادہ ناپسندیدہ ہے. یعنی الفاظ بولنا اپنی زبان سے کیا ہے؟ شرک اصغر ہے. تو یہ کون سے شرک ہے جو زبان سے ہم کہتے ہیں؟ میرے بھائیو کچھ الفاظ ہو رہے ہیں جو ہم زبان سے بولتے ہیں. ہم بولتے ہیں ماشاء اللہ و شئتا. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی سے بھی ہم کہہ دیتے ہیں. کب کہتے ہیں؟ جب ہم کو کسی سے عقیدت زیادہ ہو، محبت زیادہ ہو. ہمارے میں پتہ نہیں کیا آ گئی، جب سے دین سے دور ہوئے نا ایسے عاجزی آئی کہ اپنے آپ کو بالکل ذلیل کر لیا. اللہ کی قسم
ایک ایمان والے کی شان ہے وہ سر جھکاتا نہیں، کٹا تو سکتا ہے، اس کا سر کٹ تو سکتا ہے لیکن جھک نہیں سکتا۔ لیکن افسوس، صد افسوس، آج ذرہ ذرہ تھوڑے تھوڑے عہدے داروں کے سامنے ایسے ہی بجلی بجلی بن کے آج اسی کے ساتھ جی سر شروع کر دیتے ہیں، آپ جو چاہیں آپ جو چاہیں۔ میرے بھائیو، اللہ کی قسم اس طرح کے الفاظ جو ہیں یہ شرک اصغر ہیں۔ اگر آپ کسی نے کہا یا آپ نے کسی کو کہا کہ جو اللہ چاہے اور آپ چاہے، چاہتے ہیں جو اللہ چاہے اور آپ چاہے، میرے بھائیو یہ بھی شرک اصغر ہے اگر تم نے اپنی زبان سے کہا جو اللہ چاہے اور آپ چاہے۔ اور اسی طریقے سے ھذا باللہ وبک، کہ یہ کام اللہ کر سکتا ہے یا آپ کر سکتے ہیں۔ کہتے ہیں نا جملے، یہ کام اللہ کر سکتا ہے یا آپ کر سکتے ہیں۔ اور انا باللہ وبک، میں آپ کی اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، یعنی اللہ میری حفاظت کرتا ہے۔ یا اگر ہم نے ایسے ملاوی جملوں کو کہا تو میرے بھائیو یہ جملے بڑے ہی خطرناک ہیں، اور یہ جملے آپ کی زندگی، آپ کی دین، آپ کا دین، آپ کا اسلام، آپ کا ایمان بالکل تباہ کر دیں گے۔ اور انا متوکل علی اللہ علیک، کہ میں اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں اور آپ پر۔ یہ تو زیادہ تر بولتے ہیں، میں نے بھی سنا کہ ہمیں اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں اور آپ پر۔ تو میرے بھائی کیا یہ جملہ صحیح ہے؟ آئیے حدیث رسول دیکھتے ہیں۔ یہ ادب المفرد امام بخاری کی کتاب ہے، حدیث نمبر ہے 780 پر 780۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آتا ہے اور اس نے وہی جملہ کہا، ما شاء اللہ و شئت، اللہ اور جو اس کا رسول چاہے۔ کیا کہا؟ اللہ جو اس کا رسول چاہے۔ جیسے ہی الفاظ نبی آخر الزمان کے کانوں میں پڑے، اللہ کی قسم آپ کا ضمیر، آپ کا ایمان، آپ کا تقوی، آپ کی اللہ سے محبت، اللہ اکبر، فوراً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جواباً کہتے ہیں اجعلتنی للہ ندا، اجعلتنی للہ ندا، کیا تو مجھے اللہ کے ساتھ شریک کر رہا ہے؟ کیا تو مجھے اللہ کے برابر تسلیم کر رہا ہے؟ استغفر اللہ۔ آج کے بعد کبھی زندگی میں یہ الفاظ ہرگز مت بولنا۔ اگر اس طرح کے الفاظ جو ہیں یہ اللہ کے ساتھ شریک کرنے کے معنی میں ہیں، ہمیشہ کیا کہنا؟ قل ما شاء اللہ وحدہ، ہمیشہ یہی کہنا کہ جو اللہ چاہے وہی ہوگا، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا۔ میرے بھائیو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس الفاظ سے، اس جملے سے میرے ایک بات سمجھ میں کیا کہ اگر ہم کسی سے ایسے جملے بھی سنتے ہیں، جاؤ جی کہنا، جاؤ اس کا مسئلہ اس کے ساتھ، ہمارا ہماری ساتھ، بولتے ہیں نا، اس طرح بولتے ہیں نا، جی وہ دوسرے مسئلہ کا جی ہمارا کیا جی وہ سنیے جی، نہیں۔ اگر واقعی تیرے اندر ایمان ہے، اگر واقعی تو محمد رسول اللہ سے سچی محبت کرنے والا ہے، اگر واقعی تجھے قرآن آخری کتاب مانتا ہے، اگر واقعی تو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، اگر واقعی تو محمد رسول اللہ کی امت میں ہے، اگر واقعی تو محمد رسول اللہ کی رسالت کو ماننے والا ہے، رب کعبہ کی قسم تیرا ایمان، تیرا ضمیر اس بات کو گواہ کر ہی نہیں سکتا کہ جس بات کا تجھے علم ہو اور تیرے سامنے اس کے خلاف ہو رہا ہو، اللہ اس کے رسول کی سنتوں کے خلاف ہو رہا ہو، اس کے احکام کے خلاف ہو رہا ہو، تو آسانی سے سن لے، جبکہ تجھے معلوم ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم برائی ہوتے ہوئے دیکھو، ہاتھ سے روکنے کی طاقت ہے ہاتھ سے روک دو، زبان سے روکنے کی طاقت ہے زبان سے روک دو، اگر یہ دونوں بھی نہیں ہے تو کم سے کم دل میں تو برا سن دو، بذالک اضعف الایمان، اس سے کم میں ایمان نہیں ہے۔ تو میرے بھائیو، اگر اس طرح کے الفاظ کانوں میں جانے کے بعد تمہارا ضمیر تمہاری زبان کو نہیں للکارتا، تمہارا دل تمہیں اس بات کے کہنے پر آمادہ نہیں کرتا، اے میرے بھائی، اے میرے کلمہ شریف بھائی، اے میرے محبت والے بھائی، اے میرے انسانی بھائی، اے میرے خونی رشتے کے بھائی، اللہ کے واسطے ایسے الفاظ اپنی زبان سے مت نکال۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔
تو میرے بھائیو ذرا سوچو، آج کے بعد سنو گے ایسے الفاظ اپنے کانوں سے؟ سنیں گے تو کیا کریں گے؟ خاموش رہیں گے؟ کیا کریں گے بھائی؟ روکیں گے نا انشاءاللہ۔ تو میرے بھائی یہ وہ الفاظ ہیں جو زبان سے شرک اصغر ہے، اور کچھ نام ہیں جن میں شرک ہے اور ہم رکھتے ہیں، بولتے ہیں، اور میں نے وہ نام اللہ محفوظ فرمائے، عالموں کے نام سنے، میں نے وہ نام عالموں کے پڑھے، میں نے سوچا احساس ہے اللہ اتنا بھی علم نہیں، اتنی بھی سمجھ نہیں، ایک عالم ہو کے ایسے الفاظ کہہ رہا ہے، اپنے نام کو تبدیل کر سکتا تھا، علم موجود تھا، جبکہ اس میں شرک ہے، لیکن آرام سے بولتا ہے کیا نام ہے؟ مجھے فلاں میرا نام ہے۔ تو میرے بھائی چند نام میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اگر کسی نے نام رکھا عبد النبی تو یہ شرک ہے۔ کیا نام رکھا؟ عبد النبی تو یہ شرک ہے۔ اگر کسی نے نام رکھا نور محمد، نام سنا نا آپ نے؟ نور محمد، معنی کیا ہوا؟ محمد کا نور ہے، کوئی محمد کا نور، اللہ، تو یہ شرک ہے، یہ شرک ہے۔ تو اگر ایسے بے شمار نور فاطمہ، یہ نام بھی کیا ہے؟ شرک ہے۔ میرے بھائیو ایسے شاکر احمد، ایسے ہی شاکر احمد، شاکر کے معنی ہے شکر کرنے والا، اور کس کا شکر کرنا ہے؟ کس کا کرنا ہے شکر؟ اللہ کا۔ ماشاءاللہ بھائی نے جواب دیا، الحمدللہ رب العالمین، پڑھتے ہیں نا ہر نماز میں، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اور تمام شکر اللہ کے لیے ہے۔ نام کیا ہے؟ شاکر احمد، احمد کا شکر کرنے والا۔ ذرا سوچا کبھی کہ نام رکھ لیتے ہیں، یونیک نام ہونا چاہیے، یا کبھی سوچ بھی نہیں ہو کبھی یونیک کے چکر میں کہیں اور پہنچ جاؤ اور تمہیں یونیک نہ بن جاؤ، جنت میں تمہارے کوئی پہچاننے والے نہ ہو، تمہیں قریب بھی نہ لے دے اور فرشتے گھسیٹ کے لے جائیں کہ یونیک کے چکر میں آ جا، تیرا ٹھکانہ یہ ہے، یونیک کے چکر میں تھا نا تو ہاں جہنم میں آ جا، تجھے تمیز نہیں تھی کہ تو شرک کر رہا ہے، ایسے نام رکھ رہا ہے۔ میرے بھائیو ایسے بے شمار نام ہیں جس طرح کے رکھتے ہیں، اور پیر بخش، فلاں بخش، گنج بخش، اللہ، پیر بخش، بخشنے والا، دینے والا، دنیا میں کون ہے دینے والا؟ کون ہے بھائی؟ زور سے بولو، اللہ، اس کے سوا ہے کوئی؟ اب تم نے کیا کہا؟ پیر بخش، کہ پیر نے دیا، پیر کو کس نے دیا جی؟ اللہ نے۔ ایسے نام جو ناموں میں شرک ہیں لیکن ہمیں اس کا علم نہیں ہے۔ میرے بھائیو یہ کچھ ناموں میں شرک ہے، اسی طریقے سے حالات اور واقعات کو غیر اللہ کی طرف منسوب کر دینا یہ بھی شرک اصغر ہے۔ مثال کے طور پر یہ بڑی ہے، یہاں بھی اللہ محفوظ فرمائے ہمارے اہل توحید بھائی کو بھی، میں نے جب اس کی زبان سے الفاظ سنا بڑا احساس ہوا، توحید پرستوں کے ایسے الفاظ، اللہ، کیا کہ اماس کی رات ہے نہیں کرنا، منحوس رات ہے۔ کیا کہا؟ اماس کی رات ہے، فلاں دن منحوس ہے، فلاں وقت منحوس ہے، فلاں جگہ منحوس ہے، فلاں حالات منحوس ہے۔ کیا بولوں جی؟ صبح کیسے نکلا، اس کا شکل دیکھ لیا، سارا کام خراب ہو گیا جی، بولتے اس کی شکل دیکھ لی صبح پورا موڈ خراب، آج جو پریشانی رہی بس اللہ۔ میرے بھائیو اللہ کی قسم یہ ساری کی ساری باتیں کیا ہیں؟ شرک ہیں۔ یہ ساری کی ساری باتیں کیا ہیں؟ شرک ہیں۔ کوئی رات، کوئی دن، کوئی انسان، کوئی جگہ، کوئی مہینہ، کوئی وقت منحوس نہیں ہے۔ پھر منحوس کیا ہے؟ انسان کے اپنے اعمال منحوس ہے۔ اگر میں یوں کہہ دوں شاید بات بیجا نہ ہوگی کہ دنیا میں سب سے منحوس انسانی ہے، اگر وہ اللہ کے حکم کے خلاف زندگی گزارے، اگر وہ اللہ کے حکم کے خلاف زندگی گزارے تو سب سے بڑا منحوس تو وہی ہے۔ لیکن افسوس یہ ساری کی ساری باتیں ہم بولتے ہیں کہ فلاں دن ایسا، فلاں ایسا، فلاں ایسا۔ تو میرے بھائیو اگر ہم نے اس طرح کے الفاظ نکالے، سوچ رکھی، کسی کو بتایا کہ نہیں آج کام شروع نہیں کریں گے، کیوں؟ آج فلاں دن ہے، آج فلاں دن ہے، آج نہیں کریں گے، اور رات میں نہیں کریں گے، رات میں بدشگونی ہے، نہیں ایسا نہیں کریں گے۔ تو میرے بھائیو اللہ کی قسم
یہ ساری کی ساری باتیں کیا ہیں؟ شرک ہیں۔ اسی طریقے سے آپ بولتے ہیں کیا او ایسا کرتا ہے ایسا بولتے ہیں، اگر کاش میں 5 منٹ پہلے چلا جاتا نا وہ لکی میں لکی یار وہ آ گیا تھا بس وہ منحوس آدمی ہے ایسا ہو گیا میرے ساتھ۔ میرے بھائیوں یہ سارے کے سارے الفاظ کیا ہیں؟ شرکیاں ہیں۔ آپ کو علم نہیں، زندگی میں آپ کی بولتے جا رہے ہیں ایک کے بعد ایک کے بعد ایک، لیکن یاد رکھنا یہ سارے کے سارے الفاظ شرکیاں ہیں۔ آپ نے شاید وہ حدیث رسول سنی ہوگی، کون سی؟ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو امام بخاری لائے ہیں اپنی صحیح بخاری میں، حدیث نمبر 864 یعنی 40/6۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات میں بارش ہوتی ہے، ہر انسان رات میں دونوں ایمان کی حالت میں سوتے ہیں، صبح ایک کفر پہ کرتا ہے کہ ایمان پہ کرتا ہے۔ کیسے؟ کہ جس نے یوں کہا یہ بارش ستارے کی وجہ سے ہوئی، اس نے کفر کیا، اس نے شرک کیا۔ اور جس نے کہا نہیں یہ بارش اللہ کے حکم سے ہوئی، اس نے اپنے ایمان کو بچایا، اپنے یقین کو بچایا، اپنے دین کو بچایا، اپنے اسلام کو بچایا، اپنی شرک سے حفاظت کی۔ تو میرے بھائیوں معلوم یہ ہوا کہ اس طرح کے سارے الفاظ کیا ہیں؟ ساتھیوں ہم سن رہے تھے زبان سے بولے جانے والے شرک۔ اب وہ شرک وقت انشاءاللہ 10 منٹ میں بات ختم کرتا ہوں میں، جو فعل یعنی جسم سے سرزد ہونے والے اعمال، انہی میں سے بے شمار ایسے اعمال ہیں جو شرک اصغر ہیں، لیکن ہم ان کو کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر آپ نے کوئی بھی عمل کسی بدشگونی کی وجہ سے روک دیا، اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم اس نے شرک کیا، اس نے شرک کیا۔ ایسے بے شمار عمل ہیں جو ہم کرتے ہیں لیکن شرک ہیں۔ اگر میں ایک ایک چیز کو بیان کروں تو بے شمار چیزیں ہیں۔ شادی بیاہ کو لے لیجئے، شادی بیاہ میں ایسے بے شمار حالات ہیں، نہیں فلاں تاریخ میں شادی نہیں کرنی جی، فلاں دن نہیں کرنی جی، فلاں وقت میں نہیں کرنی جی۔ ابھی ایک میرے بھائی نے مجھے یاد دلایا، اللہ ان کو اجر عظیم عطا فرمائے، کہ لوگوں کی سوچ یہ ہے کہ زوال کے وقت نکاح نہیں ہو سکتا، یہ بھی شرک ہے۔ زوال کے وقت صرف سجدے سے روکا گیا ہے اور کسی عبادت سے نہیں روکا گیا۔ زوال کے وقت سورج نکلنے کے وقت اور غروب ہونے کے وقت جو ہے وہ اس سے روکا گیا ہے صرف سجدہ کرنے سے، اور اس کے علاوہ کسی چیز سے نہیں روکا گیا۔ میرے بھائیوں ایسے عمل، ان میں سے ایک عمل ہے تعویذ، یہ زیادہ ہے اس لیے میں نے چھوڑ کے اسی کو انتخاب کیا۔ آپ کو معلوم ہے کوئی چیز لٹکانا، پہننا، پھوڑنا، جلانا، دابنا، گاڑنا، یہ ساری کیا ہے؟ شرک ہے۔ اور اللہ معاف فرمائے یہاں ایسے حالات ہیں، یہاں جو ہے انسان نظر کا ٹیکا، اتنا خوبصورت بچہ، آگے آ جاؤ پیچھے بھائی کھڑے ہیں تاکہ انہیں جگہ مل جائے، تو معلوم یہ ہوا ٹیکا لگانا ٹھیک ہے، نظر کا اچھا بہترین خوبصورت بچہ، یہاں ٹیکا، اللہ نے اور خوبصورت کر دیا تمہیں، پتہ نہیں کون سی عقل ہے میری بہنوں میں، خوبصورت بچہ اس کے پیر ٹیکا لگاؤ گے خوبصورت لگے گا، خوبصورت اور خوبصورت لگے گا، لیکن سوچ دیکھیں اس سے نظر نہیں لگے گی۔ یہ سوچ، یہ عمل جو ہے شرک ہے۔ مرچ لٹکانا، ایسے انڈا پھوڑنا، نہ جانے کون سی ساری کی ساری چیزیں کیا ہیں شرک ہے۔ شاید کہ تمہیں میری بات جھوٹ لگ رہی ہو، حدیث رسول سنتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من علق تمیمۃ فقد اشرک، کہ جس کسی نے تمیمہ یعنی کوئی بھی چیز لٹکائی اس نے شرک کیا۔ ایک نقطہ بتا کے بات آگے شروع کرتا ہوں۔ آپ کو معلوم ہے ہمارے کچھ بھائی کہتے ہیں دھاگے جو ہے نا وہ صحیح ہے، دھاگا باندھ دیجیے بخار کا، فلاں کا، کیا یہ جائز ہے؟ قرآن کریم سے پوچھتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے کہا وَمِن شَرٍ، پڑھیں گے آگے، وَمِن شَرٍ نَفَّاثَاتِ، پڑھو گے نفاثاتی، یاد نہیں شاید جی،
وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ، بولو جملہ، اصل جملہ وہی بولنا مجھے، فِل، زور سے فِل عقد. اللہ کے رسول کو دعا سکھلا جا رہی ہے، اے میرے حبیب آپ پناہ مانگیے اپنے رب کی، آپ اپنے رب کی حفاظت میں آئیے ان لوگوں سے، ان سے جو گروہوں پر پھونک مارتی ہیں، مارتے ہیں، دونوں مشابہ سمجھو، جو گروہوں پر پھونک مارتی ہے. اب ذرا بتاؤ دھاگا بنانا جائز ہوا یا حرام ہوا؟ حرام ہوا نا. تو جو بھی کوئی تمہیں دھاگا بنانا جائز ہے، قرآن کریم کی آیت پڑھ کے سنائیں، وہ بھی شر النفاثات فی العقد. اللہ کے بندے تیرا سورہ ناس بھی یاد نہیں. عقد کہتے ہیں گرہ کو، عقد کے معنی گرہ، اور جب گرہ پر پھونک مارتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھلایا گیا. تو میرے بھائیو یہ بھی کیا ہے؟ شرک ہے. اسی طریقے سے اگر کسی دیول کے پاس، کسی پیر کے پاس، کسی فقیر کے پاس، کسی ولی کے پاس، کسی دیوتا کے پاس کہیں بھی اگر کسی نے اپنا ہاتھ دکھا دیا، اللہ کی قسم ہاتھ دکھانے کے بعد تصدیق کر کے مر گیا، سیدھا جہنم میں جاتے نہیں. دیکھو ہماری بہنوں کا یہاں دیول ہے، سب سے زیادہ برقع والیاں. افسوس ہوتا ہے کیا ان ماں نے اسلام کو نہیں پڑھا؟ کیا ان ماں نے ایمان کو نہیں پڑھا؟ میری بہنوں اگر نہیں پڑھا تو پڑھ لو. سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کو کہ جان دے دی، جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کروا دیے، لیکن دنیا کو پیغام دیا جو چاہے دنیا کر لے، ذرہ برابر بھی اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کروں گی. نوجوانوں اگر تمہاری غیرت نہیں جاگتی ہے تو پڑھ لو حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کو. اللہ کی قسم جسم کے پورے پورے کاٹے گئے، جسم کو چھلی کر دیا گیا، کہا دنیا جو چاہے کر لے، پورا شرک پورا کفر اکٹھا ہو کے میرے خلاف کچھ بھی کر لے. اللہ کی قسم تم مجھے شرک کی تو بہت دور کی بات ہے، مجھے میرے نبی کی شان میں گستاخی کرنے کے لیے بھی نہیں بھاگ سکتے. میرے سب کچھ قربان ہو جائے، جان جائے تو ایمان نہ جائے، جان جائے جائے لیکن ایمان نہ جائے. میری بہنوں تھوڑی سی پریشانی کے لیے، تھوڑی سی تکلیف کے لیے، تھوڑی سی مصیبتوں کے لیے ایمان کا سودا کر لیا، ایمان بیچ دیا. غیرت نہیں ہے کیا؟ یہی تھی اسلام کی شہزادیاں. میرے بھائیوں افسوس ہوتا ہے، اور خاص طور پر میں آپ لوگوں سے کہتا ہوں، اہل توحید بھائیوں سے بھی کہتا ہوں، اللہ کے واسطے، اللہ کے واسطے، اللہ کے واسطے اپنے گھروں کی نگرانی کرو، اپنے گھروں کی نگرانی کرو. تمہاری عورتیں تمہاری غیر موجودگی میں ہے نا ان لوگوں کے پاس جاتی ہیں تعویذوں کے لیے. میرے بھائیوں یہ عمل والے شرک ہیں. اب ایک بات بتاتا ہوں، کیا کوئی برکت حاصل کرنے کے لیے انسان نہ جانے کیا کیا کرتا ہے؟ اس کے لیے برکت حاصل کرنے کے لیے، اور جب شریعت کو پڑھیں گے برکت صرف 4 چیزوں میں، فاتحہ میں، قرآن میں، علم میں، زمزم میں. اس کے علاوہ کوئی بھی برکت نہیں ہے. معلوم ہے آپ کو ابو درداء ایک صحابی ہیں، کیا نام ہے؟ ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ. یہ خط لکھتے ہیں کس کو؟ سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کو لکھتے ہیں، اے میرے ساتھی، اے میرے عزیز، تو یہاں چھوڑ کر، مدینہ چھوڑ کر، پاکیزہ زمین چھوڑ کر، برکت والی زمین چھوڑ کر وہاں رہتا ہے، یہاں آ جائیے. اللہ اکبر. جواب یاد رکھنا، جواب یاد رکھنا. سلمان فارسی لکھتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، ان الارض المقدس لا تقدس. اے میرے بھائی سن، کان کھول کر سن لے، کوئی پاکیزہ زمین کسی کو پاک نہیں کر سکتی، کوئی بابرکت زمین کسی کو برکت نہیں ڈال سکتی. اللہ کی قسم، اللہ کی قسم کہتے ہیں انما تقدس الانسان عملو. انسان پاک ہوتا ہے، انسان میں برکت آتی ہے اس کے اعمال کی وجہ سے. دنیا کی کوئی جگہ، کوئی وقت، کوئی چیز برکت نہیں ڈال سکتی سوائے ان 4 چیزوں کے. یہ کس کے الفاظ ہیں؟ یہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے. میرے بھائیوں بس آخری بات بتا کے بات ختم کرتا ہوں. کیا اللہ تعالیٰ کا شرک کرنے والے سے کافر ہے؟ چلو کر لو شرک، خوب جی بھر کے کرو، خوب کرو، رات دن کرو. ذرا حدیث رسول سن لو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا
انا اغنى الشركاء عن الشرك من عمل کہ جس کسی نے کسی بھی طرح کا اکبر یا اصغر کوئی سا بھی شرک کیا تو اللہ حشر کے میدان میں کہے گا ترکتہ، میں اس سے بے نیاز ہوں، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں، اس کو اس کے شرک کے ساتھ چھوڑ دو۔ میرے بھائیوں، جب اللہ ہی تم سے اپنا تعلق ختم کر دے گا، اللہ ہی تم سے اپنی بیزاری کا اعلان کر دے گا، کہاں جاؤ گے؟ ہے کوئی تمہارے پاس مددگار؟ اس دن کوئی مددگار بھی نہیں ہوگا، کوئی نہیں۔ اللہ کا نبی فرماتے ہیں کہا جائے گا ترکتہ، اس کو چھوڑ دیا جائے، وشرکہ، اسی کے شرک کے ساتھ۔ تو میرے بھائیوں، کہاں جاؤ گے پھر؟ اس لیے شرک اصغر ہو یا اکبر، اپنی زندگیوں سے دور رکھو۔ اور نقصان بتلا کے بات ختم کرتا ہوں، اس شرک کے عمل برباد ہوتے ہیں، اور کیا ہوتا ہے؟ ظلم۔ دنیا کا سب سے بڑا ظالم جو ہے وہ مشرک ہے۔ کہا ان الشرک لظلم عظیم، حشر کے میدان میں کوئی مددگار نہیں ہوگا، وما للظالمین من انصار، اور کہا جنت اس پر حرام کر دی جائے، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ۔ یہ ساری بات جب حدیث رسول اللہ کے صحابی نے سنی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نے اور عظیم صحابی نے، نام بتا دو، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ پریشان ہو گئے، اللہ کے رسول کوئی ایسا طریقہ بتا دیجیے کہ جس سے ہم شرک اصغر سے بچ جائیں، عمل کریں گے انشاءاللہ، وعدہ ہے، پڑھیں گے نا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی، اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک شیئا وانا اعلم واستغفرک من الذنب الذی لا اعلم۔ یہ دعا سکھلائی صحیح الجامع کی ہے۔ کس کو سکھلائی؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ کس نے سکھلائی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو میرے بھائیوں، آپ بھی اس دعا کو اپنی زندگی میں لکھ لو، یاد کر لو، ہر نماز کے بعد پڑھا کرو، اور ہر نماز کے بعد دعا کرو، اور اللہ سے دعا کرا کرو، اے اللہ تو ہمیں ہر طرح کے شرک سے محفوظ فرما، اللہ شرک اکبر سے محفوظ فرما، اللہ اس کی تمام قسموں سے محفوظ فرما، اللہ شرک اصغر سے محفوظ فرما، اللہ اس کی تمام قسموں سے محفوظ فرما، اللہ جو ہم نے سنا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ ولکم اجمعین۔